خودکشی کر کے مرنے والا یا جادو سے مرنے والا، ایک تو اس کی اپنا ایک جرم اور الگ یا مجبوری، اور دوسرا اس کی روح کا بھٹکنا. اسلام اس بارے میں لوگوں کی کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جیسے میں اس بارے میں پہلی بات یا سوال کا جو پہلا حصہ ہے خودکشی کے بارے میں، خودکشی تو گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جسے اللہ و رسول نے حرام قرار دیا. اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے احادیث وارد ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اس دنیا میں خودکشی کر لیتا ہے تو جس اوزار کو یا جس چیز کو استعمال کر کے اس نے خودکشی کی ہے تو قیامت کے دن بھی اسے جہنم کی آگ میں یہی سزا ملتی رہے گی کہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرتا رہے. یہ تو ہو گئی پہلی بات. لیکن اگر کوئی مسلمان خودکشی کرتا ہے تو دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کا جو حق بنتا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے عام مسلمان کی طرح غسل دیں اور کفن پہنائے، جنازے کی نماز پڑھائے، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دیں. اور اس کی مغفرت ہوتی یا نہیں ہوتی اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے تو کیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اس نے خودکشی کی، اللہ سے ناراض ہو کر، تو اس کا مقام الگ ہوگا. لیکن اگر کسی نے یعنی ایسی سخت مجبوری تھی جس کی وجہ سے برداشت سے باہر ہو کر اگر اس نے ایسا کام کیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت میں اس کو داخل کرے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے. اور ایسی بھی ایک دلیل ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں کہ ایک شخص کے بارے میں پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، وہ اپنے ساتھی کے بارے میں شکایت کر رہے تھے کہ ان کو شدید تکلیف ہوئی، انہوں نے دونوں ہاتھ کاٹ لیے، دونوں ہاتھ کاٹ کر جو ہے وہ فوت ہو گئے. تو پیارے نبی نے ان کے حق میں دعا کی، اللہم ولیدیہ فاغفر لہ، کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر جو بندہ فوت ہو گیا خودکشی کی، اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت فرما دے. تو حالات کے لحاظ سے جو اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ اس نے کس یعنی صورتحال میں یہ حرکت کی ہے. اور دوسری بات جو ہے جادو کے ذریعے کسی کا قتل کرنا، نعوذ باللہ، یہ تو گناہ کبیرہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ کسی کی جان لینا جو ہے بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اور جان لینے والا یعنی جنات و شیاطین یا کسی کا بھی استعمال کر کے کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی جو ہے بہت بڑی سزا ہوگی. اور وہ حدیث ہم یاد کر سکتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو پھر یعنی سورۃ الفرقان کے اندر جو آیت ہمیں ملتی ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامہ ويخلد فيه مہانا. اس کو جو ہے سخت سزا ملتی رہے گی، سخت عذاب ملتا رہے گا، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے. اور دوسرے نمبر پر جس کو اس نے قتل کیا ہے وہ بندہ بھی اس کو معاف کرے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑا خطرناک سنگین گناہ ہے. اب اس کے بعد آتی ہے صاحب بھائی تیسری بات کہ اگر کسی کی وفات اس طریقے سے ہو گئی تو اسے عام طور سے لوگ جو ہے غیر فطری موت کہتے ہیں. یعنی تو فطری موت ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پہ، یا پھر بیماری کا شکار ہو کے کوئی فوت ہو گیا تو یہ الگ بات ہے. لیکن کوئی بندہ زبردستی کی موت مرتا ہے یا مارا جاتا ہے، اس کے بارے میں عام طور سے جیسا کہ صاحب بھائی نے بتایا کہ جو ماحول ہے، کلچر ہے، وہاں پہ یہ بات مشہور ہے کہ ایسے شخص کی جو ہے روح بھٹکتے ہوئے گھر میں آتی ہے، نظر آتی ہے، دکھتی ہے. تو ایسا ایک معاملہ ہے، یعنی یہ بات بہت زیادہ فیمس ہو چکی ہے. اس کے بارے میں علماء نے جب تحقیق کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. کسی کی روح جو ہے جب دنیا سے جاتی ہے دنیا میں واپس نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضرت جابر کے والد عبداللہ نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا اللہ تو مجھے دنیا میں ایک اور بار بھیج دے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ اپنی طاقت استعمال کروں، اپنی جان قربان کر دوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے، ایک دفعہ کسی کی روح دنیا سے نکل جاتی ہے واپس دنیا میں نہیں بھیجی جاتی. اب یہ بات تو ہمارے سامنے واضح ہے. اور دوسری سورۃ المطففین کے اندر کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور اسی طرح کے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، برے لوگوں کی روحیں جو سجین میں رہتی ہیں اور نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رہتی ہیں. اور جب یہ بات واضح ہے تو یہ سوچنا کہ کسی کی روح جو ہے دوبارہ آتی ہے تو یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. لیکن جو عام طور سے یہ بات دیکھی جاتی ہے سننے میں آتی ہے تو بعض محققین نے یہ
بات پیش کی کہ اگر کسی کی موت اس طریقے سے زبردستی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ جو قرین رہتا ہے، یعنی قرین سے مراد ہر انسان کے ساتھ جو جن رہتا ہے، تو وہ جن عام طور سے، یعنی جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ بات کہاں تک سچی ہے، نہیں پتا یہ بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یعنی ہو سکتا ہے کہاں تک یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی موت غیر فطری ہوئی ہے یا زبردستی قتل کیا گیا ہے، مثلا خودکشی اگر کسی نے کی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو رہنے والے قرین جو ہوتے ہیں، جن جو رہتا ہے، تو چونکہ قرین جو ہے انہی لوگوں کی شکل و صورت کا رہتا، انہی کی آواز والا رہتا ہے، تو یعنی وہ شاید کسی کے گھر میں آتا ہو، جاتا ہو، اس طرح اپنے آپ کو اس کی طرح ظاہر کرتا ہو، تو یہ بعض لوگوں کی تحقیق ہے اور ہم نہ اس کا انکار کریں گے نہ اس کا اقرار کریں گے۔ لیکن اگر ایسا کوئی جن شیطان کوئی بھی آتا ہے تو ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ اس کی روح وہاں پہ آ رہی ہے، تو جن و شیطان کو بھگانے اور ان کے شر سے بچنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ کثرت سے آپ آیت الکرسی گھر میں پڑھتے رہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہیں، اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث جو وارد ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے آپ کو مقابر قبرستان مت بنا لو، اور شیطان ان تمام گھروں سے دور بھاگتا ہے جہاں پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی طرح آخری تینوں قل وغیرہ کی تلاوت کرتے رہیں، اور ایسی مخلوقات کو اپنے گھر میں آنے مت دیجیے، چاہے وہ آئے نہ آئے اپنے گھر میں۔ آپ جب مسلمان ماشاءاللہ گھر میں عورتیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مرد حضرات جو ہے فرض نماز مساجد میں، نفل نماز تہجد کی نماز اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، اور گھر میں تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، کبھی خود تلاوت کرے، کبھی ٹی وی پہ لگائیں، کبھی یوٹیوب پہ لگائیں، کبھی موبائل پہ لگائیں، اس طرح اگر تلاوت کا سلسلہ جاری رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایسی مخلوقات وغیرہ جو گھر سے دور رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔